السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ سن رہے ہیں راشد رضا وائس عجائب القرآن کا باب نمبر 41، اصحاب کہف کے ناموں کے خاص۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اصحاب کہف کے ناموں کا تعویذ ناکاموں کے لیے فائدہ مند ہے، بھاگے ہوئے کو بلانے کے لیے اور دشمنوں سے بچ کر بھاگنے کے لیے، آگ بجھانے کے لیے کپڑے پر لکھ کر آگ میں ڈال دیں، بچوں کے رونے اور تیسرے دن آنے والے بخار کے لیے، درد سر کے لیے دائیں بازو پر باندھیں، ام الصبیان کے لیے گلے میں پہنائیں، خشکی اور سمندر میں سفر محفوظ ہونے کے لیے، مال کی حفاظت کے لیے، عقل بڑھنے کے لیے، گناہ گاروں کی نجات کے لیے۔ جب قرآن کی آیت وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9 اور وہ اپنے غار میں 300 برس ٹھہرے 9 پر نازل ہوئی تو کفار کہنے لگے کہ ہم 300 برس کے متعلق تو جانتے ہیں، اصحاب کہف اتنی مدت غار میں رہے، مگر ہم 9 برس کو نہیں جانتے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ شمسی سال جوڑ رہے ہو، اور قرآن مجید نے قمری سال کے حساب سے مدت بیان کی ہے، اور شمسی سال کے ہر 100 برس میں 3 سال قمری بڑھ جاتے ہیں۔ مرنے کے بعد زندہ ہو کر اٹھنا حق ہے، اور اصحاب کہف کا واقعہ اس کی نشانی اور دلیل ہے جو قرآن مجید میں موجود ہے۔ جو اپنے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے اپنے وطن چھوڑ کر ہجرت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ غیب سے اس کی حفاظت کا ایسا سامان فرما دیتا ہے کہ کوئی اس کو سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ والوں کے ناموں میں برکت اور نفع بخش تاثیرات ہوتی ہیں۔ بیدرونوس ایک ایماندار اور نیک بادشاہ نے اصحاب کہف کی غار کی زیارت کے لیے سالانہ ایک دن مقرر کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بزرگان دین کے عرس کا دستور بہت قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ بزرگوں کے مزاروں کے پاس مسجد تعمیر کرنا اور وہاں عبادت کرنا بھی بہت پرانا مبارک طریقہ ہے، کیونکہ بیداروس بادشاہ نے اصحاب کہف کے غار کے پاس ایک مسجد بنا دی تھی، جس کا ذکر قرآن مجید کی سورہ کہف میں ہے۔ تو دوستو، یہ تھا باب نمبر 41۔ آپ حضرات کو اگر پسند آیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔